جی نمبر 27، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حوالہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 56۔ یہ تقویۃ الایمان وہی کتاب ہے، اور میں بڑے افسوس سے اتنی بات کہوں گا کہ اس کتاب کو دنیا بھر میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس میں 70 کے قریب کفریہ عبارتیں ہیں، بلکہ اب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھا کہ حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی یہ کتاب مفت تقسیم کی جا رہی ہے۔ ابھی اس کے کچھ حوالے اس سے پہلے سن چکے، اور اب یہ حوالہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ صاف لفظ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 56 پہ، یہ دیکھ لیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں جو درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ یہاں یہ لوگ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے چاہیں تو کچھ نہ ہو، یہ بات کوئی ایمان والا تو نہیں مان سکتا، لیکن انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے یہ کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تقویۃ الایمان میں یہ صاف لکھتا ہے، اور اسی کے جواب میں یعنی صاف وہ لکھتے ہیں کہ اللہ وہی چاہتا ہے جو تھانوی چاہتا ہے۔ چنانچہ میں اس کا بھی حوالہ پیش کر دوں، یہ نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ ایک رخ پیش کیا ہے، دوسرا بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے، اس میں میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ میری کتاب ذرا دیجیے گا، وہ سفید و سیاہ، اس میں بھی میں نے لکھا ہے صفحہ 47۔ ایک سیکنڈ میں اس میں دکھا دوں۔ یہ کتاب دیکھ لیں، یہ حکیم الامت یہ کتاب ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے حکیم الامت۔ عبد الماجد دریابادی صاحب کی کتاب ہے، لاہور سے چھپی ہوئی۔ اس کے صفحہ 47 پر وہ لکھتے ہیں اللہ نے وہی چاہا جو اس کے ایک مقبول بندے نے چاہا تھا۔ یہ تھانوی صاحب کے بارے میں دریابادی صاحب نے لکھی ہے کہ اللہ نے وہی چاہا جو اس کے ایک مقبول بندے نے چاہا تھا، اور وہاں وہ لکھ رہے ہیں تقویۃ الایمان والے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیجئے اور یہ بھی فرق دیکھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے نزدیک علماء دیوبند کی تو حیثیت ہے یا ان کی کوئی قدر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگلا حوالہ جی۔